اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ We have completed 25 آیتس from سورۃ البقرہ۔ 26 آیت سے بھی اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ کسی مثال کو بیان کرنے کے لیے نہیں شرماتا، خواہ ہو مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بشر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگ کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کچھ ایگزامپلس بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، سے مچھر کی مثال، ماسکیٹو۔ تو جو کافر ہوتے ہیں، جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتے، انہوں کیا بولتے ہیں؟ مچھر کی کیا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تو بڑے ہیں نا، یہ مچھر اتنی چھوٹی سی حقیر چیز کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتے ہیں، کتنی بھی حقیر چیز کیوں نہ ہو، مچھر یا پھر اس سے کم چیز کی بھی اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس مچھر کی مثال سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور مجھ کو اس کو سننا ہے اور اس کو اطاعت کرنا ہے۔ جب بھی ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو ہم انشاءاللہ بولیں گے کہ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی، یا پھر لبیک اللہم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بلیو رکھتے ہیں، وہ یہ بولیں گے کہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھے سے کھول کے اگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ بولتے ہیں کہ مچھر کی مثال کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر کہ ہم تو ان کو گمراہ کر دیں گے جو کہ فاسق ہے، اپنے دل میں فاسق ہے، دل میں ایمان نہیں ہے ان کے، کافر ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا عہد جو ہم ہیں ہماری پیدائش سے پہلے، ہم نیکسٹ رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آدم علیہ السلام، ہسٹری آف آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کیسے بنے اور کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں بنائے تھے تو ہم سے عہد لیے تھے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہ پوچھے تھے کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تمہارا رب کون ہے؟ تو سبھی لوگ بولے تھے، سبھی لوگ، ابھی جو ہندو، مسلم، کرسچن جو بھی ہے نا، سبھی لوگ بولے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، آپ ہے۔ تو ابھی ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہم عہد اللہ سے کر کے آئے تھے، پرومس کر کے آئے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ جو لوگ یہ عہد توڑتے ہیں، جو ہم آدم علیہ السلام کی ہسٹری میں سنیں گے انشاءاللہ، جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اور جو چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنا ہے نا، رشتے کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں، رشتے کو ختم کرتے ہیں، بات بات پہ لڑائی جھگڑا، رشتہ ختم، جانا نہیں، آنا نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت چلتا ہے۔ تو ان سب کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑا پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کا بہت بڑا لاس ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے۔ تم کیا تھے پیدائش سے پہلے؟ مردہ تھے، کوئی وجود نہیں تھا۔ حالانکہ تم تو مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، کون کیے زندہ؟ اتنا بڑا ہیومن بینگ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ جس طرح تم سٹارٹنگ میں کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پھر اٹھائیں گے۔ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے ختم ہو جائیں گے، تو اس کے ایگزامپلس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بار دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک
پرندے کے جو میں اسٹوری بولی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتایا کہ زندہ کیسے کرتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے بنی اسرائیل میں کہ آگے ہوا تھا. دا کاؤ جو ہے اسی کے وہ اسٹوری کے ریلیٹڈ ہی دا چیپٹر نیم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ زندہ کر کے بتائے انسان کو کہ ہم ایسا زندہ کرتے ہیں, انسانوں کو سامنے زندہ کر کے بتائے. تو پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. جس طرح تم پیدا نہیں ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر ماریں گے, پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہم کتنا بھی کوئی ریلیجن, کوئی انسان ایسا ہے جو یہ بولے کہ ہم نہیں مریں گے, کوئی نہیں ہے نا, سب کو پتہ ہے. تو کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو على كل شيء عليم. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا, ایک دو نہیں, ہر چیز کو زمین کے اللہ نے صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا. ایون ایک چھوٹا سا ماسکیٹو ہو, ایون ایک چھوٹا سا کیڑا ہو, یا پھر ایک بڑا سا ایلیفینٹ کیمل ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا. ان کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا کہ ہم ایک ہارس ہے یا پھر ایک گدھا ہے, ڈونکی, اس پہ ہم اس کے اوپر ہم بیٹھ کے جائیں, اس لیے ہمیں اس کو بنایا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کے لیے ہمیں نہیں بنایا گیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز صرف اور صرف ہمارے لیے بنائے ہیں. پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین پر ہر چیز ہمارے لیے بنائے. اور خود کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ 7 آسمان کے اوپر. اور پھر عرش پر 7 آسمان کو بھی ٹھیک ٹھاک بنائے. کوئی عیب ہے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار دیکھو آسمان کو, کیا تمہیں کچھ دکھتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کچھ دکھتا ہے کہ نہیں یہ بادل وہاں ہونا چاہیے تھا, سب کچھ لگتا ہے نہیں. آپ پھر نظر دوڑاؤ, تمہاری آنکھیں تھک جائے گی لیکن اس میں کوئی ایک مسٹیک نہیں نکال سکتے تم. تو پھر اللہ تعالیٰ خود آسمان کو بنائے, ایک آسمان نہیں, 7 آسمان بنائے, 7 آسمان. اور پھر اس کے اوپر ہے نہیں, اور اسی طرح اور پھر آسمان پر خود اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ایسا نہیں کہ بنا دیے, چھوڑ دیے اور چلے گئے, نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, جو میرے دل میں اور تمہارے دل میں چل رہا ہے, جو میں سوچ رہی ہوں اور تم سوچ رہے ہیں, اور جو میں بول رہی ہوں اور جو تم سن رہے ہو. اور پھر یہاں پر ہے ہسٹری آف آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ جب ہم نہیں تھے نا, فرسٹ جب انسان کو بنائے تو فرشتوں سے ڈسکس کر رہے تھے, بول رہے تھے کہ میں زمین میں نا ایک خلیفہ بنانے والا. خلیفہ بولتے ہیں اس کو جو کہ لیڈر ہوتا ہے, خلیفہ. اور اچھائی کا حکم دینے والا, برائی سے روکنے والا, اس کو بولتے ہیں خلیفہ. یعنی ہم خلیفہ ہیں تو پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں. اور اشرف المخلوقات بھی ہیں, ہم اس کو دیکھے تھے, تم تھے, پتہ نہیں تم تھے. اشرف المخلوقات, بیسٹ کریشن ہم ہیں. کس طرح سے؟ جنوں سے بھی بہتر ہے, حالانکہ جن ہمیں دکھتے نہیں ہیں. فرشتوں سے ہم بہتر ہیں, حالانکہ فرشتے ایوری ٹائم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا حکم مانتے ہیں. ہر چیز سے ہم بیسٹ ہیں, ہم بیسٹ کریشن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بولے کہ اللہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا, زمین میں لڑائی جھگڑا کرے گا, قتل کرے گا, ایک دوسرے کو ہو رہے نا. ابھی تو بالکل عام, گلبرگہ جیسے شہر میں بھی بالکل عام ہو گئے ہیں مرڈر. تو فساد کرے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا. کس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے؟ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, کسی نہ کسی کے لیے ہے, رشتہ دار کے لیے, بھائی بہن کے لیے, نفاق کے ساتھ, دل میں بغض کے ساتھ ہے. تو فرشتوں نے اللہ کی حکمت, مطلب اللہ کا کیا پلان ہے, کیوں اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے. ٹھیک ہے, نافرمانی نہیں کیا فرشتے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی کی, اللہ پہ سوال اٹھائے. نہیں, وہ جاننا چاہتے کہ کیوں بنا رہے اللہ ویسے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں بنا رہے اللہ تعالیٰ جو کہ زمین میں فساد کرے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا اور خون بہائے گا, یعنی مرڈر کرے گا. اور ہم تیری تسبیح پاکیزگی بیان کرنے والے, ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کر رہے ہیں نا, تو پھر ان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. تمہیں صرف ایسا پتہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, لیکن اس سے آگے مجھے بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. تو پھر وہ خاموش ہو گئے کہ اللہ کی حکمت پتہ نہیں کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے, دنیا کے جو بھی چیزیں تھے ان کے نیم اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیے آدم علیہ السلام کو. فرسٹ وہ اسی لیے بنایا تھا, وہ انٹینشن نہیں بتائی پھر. انٹینشن ہمیں یہاں آگے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت کرنا تو ہوا نا, تو کیوں بنایا وہ انٹینشن؟ اللہ کی عبادت کرنے. ہاں ابھی یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں, آگے ہم دیکھیں گے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے انف تھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. فرشتے تو اللہ کے لیے انف ہے نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے تو اللہ کی قدرت میں, حکمت میں یا پھر اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ ہم سے کروانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پرپز آف لائف بتائے ہیں. تو انٹینشن یہی ہے. فرشتے تو اب پتہ چلا نا فرشتوں کو کہ جب یہ سب ہوا تو بعد جو تمہیں پتہ وہ مجھے پتہ ہے وہ پتہ تھا. ہاں آگے اس میں آگے ہے, ابھی دیکھو کہ کیا ہوا. تو آدم علیہ السلام کو بنائے, ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کے جسم ایک مٹی کا ٹوائے بنا دیا, فار ایگزامپل پتلا بنائے, پتلا یعنی مورتی بنا کے اس میں روح ڈالے یعنی آتما ڈالے. اور پھر وہ آدم علیہ السلام تھے, جیسے ہی روح ان کے جسم میں اتری تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان جلد باز ہوتا ہے, جلدی میں کو فرسٹ. تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے کیونکہ جنت سامنے تھی, جنت بہت بیوٹیفل ہے, وہ دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش ہے, لیکن ابھی ان کے پیروں میں روح نہیں آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہیں بول دیے کہ انسان بڑا جلد باز ہے, ابھی ہونا بالکل فرسٹ. تو بہرحال پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ٹیڑھے حصے سے ان کی وائف کو بنائے, حوا علیہ السلام کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک پرسن اکیلا نہیں ہو سکتا دنیا میں, تو اس کے لیے پارٹنر ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ممی یا پھر ان کے بیٹے نہیں بنائے, ان کی وائف بنائے. سب سے بیسٹ پارٹنر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ اسپاؤس, ٹھیک ہے, ہسبینڈ یا وائف, وہی بیسٹ پارٹنر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرسٹ ریلیشن دنیا میں بنایا ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے. اور بہت سارے رشتے ٹوٹنے پر اللہ تعالیٰ کو سب سے حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ ڈیورس اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے, لیکن حلال ہے کہ نہیں نباہ ہو سک رہا, دو لوگ ساتھ میں نہیں رہ سک رہے تو ہو سکتے ہیں الگ, بٹ پسند نہیں ہے اللہ کو. تو ہر کوشش کرنا ہے کہ نباہ ہو, لیکن نہیں ہو رہے تو الگ ہو سکتے ہیں. تو ان کی اسپاؤس کو بنائے, پارٹنر بنائے, اور پھر ان کے پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا, بیک بون, وہاں سے تمام لاسٹ بیبی جو بورن ہونے والا ہے ان تک کے تمام کی روحیں نکالے. آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام کی روح نکالے یعنی آتما نکالے, سب کو کلیکٹ کرے اور پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے, تم کس کی عبادت کرو گے. تو وہاں پر سبھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ہمارا رب آپ ہیں. لیکن ہم یہاں دنیا میں آنے کے بعد وہ سین ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن میسنجر نے بتایا ہے کیسے ہوا ہے, تو پھر ہمیں یقین کرنا ہی ہے کیونکہ یہ بیلیف کا پارٹ ہے. تو اب ہم یہاں کیا کریں, اللہ کے پارٹنرز بنا دیے, خود کو اللہ کا پارٹنر بنائے کہ نہیں؟ خود کو کیسے بنائے؟ اپنی مرضی سے کرتے نا, میری مرضی, بس میری مرضی, یہ جو ہے نا یہ ہم خود کو اللہ کا پارٹنر بنائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ آسمان کے تمام نام سکھائے, ان کو سکھائے, اور فرشتوں کے سامنے بلائے. ٹھیک ہے, فرشتے کوشچن کر رہے تھے نا کہ کیوں بنا رہے, تو پھر فرشتوں کے سامنے بلائے, اور اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی جو بھی چیزیں تھے وہ آدم علیہ السلام کو اس کے نیم سکھا دیے, فرشتوں کے سامنے بلائے اور بولے کہ اگر تم یہ سچے ہو تو ان چیزوں کے نیم بتاؤ. تو پھر فرشتے بولے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ ان سب نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا, اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ بتائیں. اب یہ نئی چیزیں تو ہمیں نہیں پتہ جو آپ دنیا میں بنا رہے ہیں, پورے علم اور حکمت والا. تو یہ سارا نالج آپ کے پاس ہے, اور سارے اس نالج کو یوز کرنے کا جو اسکل ہوتا ہے نا, حکمت اس کو بولتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ نیم. تو پھر انہوں نے سارے نیم بتا دیے. تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب کا علم میں ہی جانتا ہوں. غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. وہ انسین چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کسی کو بھی. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میسنجر کو انسین چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. مطلب یہاں بیٹھ کے وہ بول سکتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. میسنجر کے لیے پاسبل نہیں ہے, فرشتوں کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. وہ کیا بولے کہ آپ جتنا بتاؤ اتنا ہی معلوم ہم کو, انسین تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ دنیا تو ہم دیکھے ہی نہیں, ہم تو اوپر رہتے ہیں, وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر یہاں پر بولے کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں تمہارے کو پہلے تھا نا کہ انسین ساری چیزوں کا نالج صرف میرے پاس ہے, تمہیں نہیں بتانا آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ بتائے پھر زمین اور آسمان کا غیب کا علم میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو یا چھپاتے ہو. تم شو کرو یا پھر چھپاؤ, سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے, جو تمہارے دماغ میں ہے, جو تمہارے نفس میں ہے, تم ظاہری ہے باطنی, سب کچھ میں جانتا ہوں. اب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا چھپاتے ہیں, کیا ظاہر کرتے ہیں. جس دل میں ہم اللہ کا ایمان رکھتے ہیں اسی دل میں کہیں نفاق تو نہیں ہے, کہیں بغض تو نہیں ہے کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے. جس دل میں اللہ کا ایمان ہے وہی دل میں اچھی اور بری چیز ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا پھر اچھا ہوتا ہے انسان یا پھر برا ہوتا ہے. تو وہ ہم کریکشن کرنا ہے. پھر نیکسٹ آیت, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اچھا, ابلیس جو ہے شیطان, وہ بھی اللہ کی ورشپ کرتا تھا, وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے. وہ بھی مانتا ہے اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے, سب کچھ جانتا ہے. وہ شیطان سب کچھ جانتا ہے. لیکن دشمنی کہاں سے ہوئی, وہ ہمارا دشمن کیوں بنا؟ یہاں پر ہے کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ پتہ ہے نا, نوز اور ہیڈ ٹچ ہو کے جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں سجدہ. ہینڈ, نیز, ٹو اور نوز ہیڈ ٹچ ہو کے جو کرتے ہیں فلور پہ, اس کو بولتے ہیں سجدہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ یہ انسان ہے, یہ خلیفہ اللہ نے بنایا نا, انسان خلیفہ, اور تمام مخلوقات میں بیسٹ مخلوق بنایا ہے. تو اس کو تم ایز اے ریسپیکٹ سجدہ کرو, ایز اے ریسپیکٹ نا, ناٹ ایز اے ورشپ کے لیے نہیں, ریسپیکٹ کے لیے, عزت کے لیے سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ریسپیکٹ کرتے ہوئے. شیطان نے کہا, شیطان پتہ ہے کیسے بنا ہے؟ فلیم رہتی ہے آگ, اس کے لو سے بنا ہے, آگ کی لو سے, اوپر جو ہیٹ ہوتی ہے نا آگ کی, اس سے بنا ہوا ہے شیطان. تو بولا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے. مٹی تو بالکل ویسٹ چیز لگتی ہے نا ہمیں, ویسٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن کہاں ہوتی ہے؟ اچھا قیمتی ہے تو سر پہ اٹھا کے کیوں نہیں رکھتے, پیر میں کیوں رکھتے ہیں اس کو؟ مطلب ان یوز چیز جب یوز ہوتا ہے ورنہ پھر پھینک دیتے ہیں. ایسی کوئی خاص چیز تو نہیں ہے. فلیم کو تو ہم کھانا کیسے بنائیں گے فلیم کے بغیر؟ لیکن مٹی سے پاورفل, وہ سمجھتا ہے شیطان کہ مٹی سے پاورفل آگ ہے, لیکن ایکچوئل میں بھی آگ پاورفل نہیں ہے. ایکچوئل میں آگ جلانے والی ہے, سیکنڈری مٹی میں پاور ہے, آگ میں پاور نہیں ہے. کیونکہ مٹی میں وہ پاور ہے کہ وہ پورے بڑے بڑے جھاڑ اگاتی ہے, لیکن آگ میں نہیں ہے. اور آگ میں مٹی ڈالیں گے تو آگ بجھ سکتی ہے, لیکن مٹی کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی, لیکن وہ شیطان ہے. شیطان پہلے تو اچھا تھا نا, وہ جن تھا, ٹھیک ہے, شیطان فرشتہ نہیں تھا, لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو اس میں وہ حکم میں وہ بھی تھا کہ تم اس کو بھی کرنا ہے سجدہ. تو اس نے کیا کیا کہ انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافر میں ہو گیا. وہ بولا کہ میں نہیں کروں گا, میں تو آگ سے بنا ہوں, میں نہیں کروں گا. وہ مٹی والے انسان کو اللہ تعالیٰ بنائے تھے, وہی تو غلط کیا. وہ اللہ کے بنائے ہوئی چیز پہ کیسے وہ کچھ بول سکتا ہے؟ اور وہ کیا کرتا تھا, اس کو پتہ تھا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو آ کے وہ سب بجا کے دیکھتا تھا, تو کھٹ 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 جو آتی ہے نا مٹی کے برتن میں بھی آتی ہے آواز, تو وہ بولتا تھا کہ انسان تو بڑا کھوکھلا ہے, یہ کیا اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں, انسان کھوکھلا ہے, اس میں کچھ دم نہیں ہے. وہ دیکھ رہا تھا نا کہ انسان کیسے بن رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل چھوٹی چیز ہے میرے سامنے, تو وہ دیکھ رہا تھا, تو اس کو پورا پروسیس پتہ ہے. ناک کر کے بھی دیکھتا تھا وہ کہ
یہ تو بڑا کھوکھلا ہے، انسان بڑا کھوکھلا ہے، وہ وہیں بول دیا تھا کہ انسان بڑا کھوکھلا ہے، تو یہاں وہی تو ہو رہا ہے. ہم وہ فطرت ہی بتایا وہ انسان کی، وہ غلط نہیں بولا، لیکن جو تکبر کیا نا، اللہ کا حکم تھا وہ نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر یعنی اکڑ. تکبر سمجھے؟ اکڑ. ایٹیٹیوڈ ایکسٹرا جو اوور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. ایٹیٹیوڈ ایک گڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، وہ جو تھا کہ میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ. اور پہلا گناہ جو ہوا اس سے، یہ جو کام گناہ کیا وہ تکبر کی وجہ سے. تو پھر اب ہم کو یہاں پر اپنی کریکشن کرنا ہے کہ کہیں ہم میں یہ تکبر تو نہیں، کہیں ہم اور عاجز جتنا رہیں گے اتنا علم ملے گا، وہ بھی بات ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے کہ ہم کن چیزوں پر تکبر کرتے ہیں. گھر میں بڑے ہیں تب تکبر کرتے ہیں، کہیں کچھ ہے تو تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو ہم کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ جو وہ ان کافر کیوں بنا؟ کافر یعنی اللہ کو انکار کرنے والا. وہ اللہ کو تو انکار کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم کا فالو نہیں کیا، تو پھر وہ کافر ہو گیا. تو فرسٹ وہ کفر کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف، ان کا نام تھا حوا علیہ السلام کو بولے کہ جنت میں رہو. ٹھیک ہے، جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو. پوری جنت تمہارے لیے اوپن ہے، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو. لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. وہ ٹری ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ریسٹرکشنز تھے کہ وہ ٹری کے قریب نہیں جانا. وہ تھا وہاں پر، اس کا الگ الگ لوگ الگ الگ نام بولتے ہیں. ایگزیکٹلی قرآن میں وہ ٹری کا نام نہیں بتایا ہے، بس ٹری بولے ہیں. اور وہ ٹری کا نیم بولیں گے بھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ ٹری کے قریب مت جاؤ ورنہ پھر تم کیا ہوگے؟ خود پر ظلم کرنے والے ہوں گے. ہم اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں. کیسے؟ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی عیاشی میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیں گے، اور پنشمنٹ کس کو ملے گی؟ خود کو. تو خود پر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بولے کہ دیکھو تم پوری جنت ہے تمہارے لیے، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، بٹ وہ درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، خود پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا. آخر وہاں گئے وہ دونوں وہ جو نہیں وہ جو فروٹ تھا یا پھر جو بھی تھا وہ چیز، وہ نہیں کھانے کو بولے تھے لیکن وہ کھا لیے. شیطان کیا بولا معلوم؟ شیطان وہیں سے بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نہ تم کو فرشتہ بنا دے گا اگر وہ تم کھاؤ بولے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں نہیں بولے تم جا کے کھاؤ، ٹیسٹ تو کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ بنائے گا وہ کھانے سے. حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن شیطان اتنا اچھے سے بہکاتا ہے کہ ہم اپنی اچھائی بھی بھول جاتے ہیں. تو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا. جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا، پھر بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ زمین پر چھوڑ دیے دونوں کو. اور کچھ کرسچنس کا یہ بلیف ہے کہ لیڈی جو ہے نا حوا علیہ السلام، انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ تم کھاؤ. اس کے بعد دونوں کھائے اور دونوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کے طور پر ان کو پیریڈس دیے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں نے وہ ان کا بلیف ہے یہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ دونوں کھائے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالے. لیڈی نے آدمی کو نہیں، ایسا نہیں ہوا. پیریڈس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی لڑکیاں ہیں، مطلب اولاد ہیں، اولاد آدم کو دیا گیا ہے. اور یہ کیوں ہے ہم سائنٹیفکلی اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا فائدے ہیں. پروفٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے کیا کیا پروفٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور کیوں ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحم دیا ہے عورت کو کہ ایک عورت اولاد پیدا کر سکے، جو کہ مرد میں نہیں ہے. آدمی کچھ بھی کر لے، کوئی ہو سکتا ہے کہ آدمی سے کوئی اولاد ہو؟ پاسبل نہیں ہے. تو یہ اللہ کا رحم ہے اسپیشلی عورتوں پر، تو ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. میں اکثر سنی ہوں، بہت لوگ بولتے ہیں کہ گرلس پرابلم، گرلس ایشو، بہت الگ الگ اس سے نام، بالکل حقیر سمجھتے ہیں چیز کو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پکانے کے کچھ کلچرز میں ہے کہ پیریڈس ہیں گھر کے باہر.
پیریڈس ہیں کچن میں نہیں جانا، پیریڈس ہیں اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے. مسلمس میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پیریڈس ہیں گھر میں کچن میں نہیں جائیں گے، ان سے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پئیں گے، وہ قریب بھی نہیں آئیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ ایک لڑکی کا پیریڈ پورے خاندان کو پتہ چلتا ہے. اگر جوائنٹ فیملی ہے تو سبھی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیریڈ چل رہا ہے. اب ہمارے اسلام میں اتنا پیارا اسلام ہے کہ وہ لڑکی کا پیریڈ سٹارٹ ہو کے ختم بھی ہو تو کسی کو نہیں پتہ چلتا. کبھی اگر اٹھایا رہتا نماز سے تو نہیں پڑھ رہی. ہاں، وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے یوزول وہ سوال ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ. اور ہسبینڈ کو ایک پتہ چل سکتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا چل رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ. لیکن کچھ کلچرس میں ایسا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کس دن کا کب سے کیا سٹارٹ ہوا کب ختم ہوا سب کچھ پوری فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ ارے نہیں اس کے ہاتھ سے مت پیو، اس کے ہاتھ سے مت پیو، اس کے مت سے مت کھاؤ. اللہ اکبر. بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے. وہ بچے اللہ رحم کرے. بہرحال ہم آگے جائیں گے. لیکن شیطان ان کو بہکا کر اتروا دیا ایک دوسرے تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اس سے کیا کیا کہ تم حقیر ہے نا، تو ان کو بہکا کے کیا ہے وہاں سے نکلوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو تینوں کو زمین میں بھیج دیے اور بول دیے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان اور ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام اور ان سے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور ایک مقرر وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، آلویز تم زمین پر نہیں رہو گے، پرٹیکولر ٹائم ہے وہاں پر رہو، فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے مقرر اللہ نے کیا ہے. حضرت کھانے کے لیے یہاں پہ سبھی ہے. ہاں، یہ ایک کوشچن ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پھل نہیں کھاتے نا تو ہم جنت میں ہوتے. نہیں، ایسے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انسان کو جنت میں بھیجنا، زمین پر بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بولے تھے فرسٹ؟ نہیں بھیجے تھے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا یہ سب پروسیس ہونے والا ہے، شیطان بہکانے والا سب کچھ اللہ کو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو بولے غیب. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی رکھے تھے. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام پھل نہیں کھاتے نا ہم جنت میں رہتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بنایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنایا تھا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پھر فرشتے بولے تھے نا کہ کیوں ایسے لوگ کو بتاتے ہیں جو کہ فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بولا؟ جنت میں خلیفہ نہیں بولے، زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں بولے. جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی اچھائی کا حکم دینے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. یہ بات فرشتوں کو بھی پتہ ہو گئی. جس طرح ہمیں پتہ ہے نا آج پرپز آف لائف، اسی طرح ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. اللہ کی ورشپ کرنا، اچھائی کا حکم دینا کہ یہ کرو یہ اچھی چیز ہے اور برائی سے روکنا. اور آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو اور پرپز پتہ چلے گا. تو اچھا برائی تو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں، تو وہ پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کوشچن ریپیٹ کرو. سب کچھ کنٹرول رہتا ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں ہاں سب کچھ کنٹرول ہے. برائی کنٹرول کر سکتے تھے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کنٹرول کر سکتے تھے پر وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کنٹرول ہونے کی یہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کر سکتا ہے کہ نہیں کنٹرول برائی کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، جہنم ہے، نرک ہے، سورگ ہے. یہ کرو گے تو یہاں جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہاں جاؤ گے. تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے نہیں. سنو، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ کریں گے تو یہ لاس ہوگا اور یہ پروفٹ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ لاس ہوگا اور یہ پروفٹ ہوگا. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنائے ہیں. اب اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچیں کہ نہیں بنانا ہی نہیں تھا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ تھنگ، قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے سب کچھ. تو پھر ہم کیا کرنا ہے یہ بھی کوشچن ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں کچھ کریں. قسمت میں تو سب کچھ ہے نا. تو یہ قسمت دعا سے بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ تھنگ، اب دیکھو قسمت میں میرا ایمان لانا ہے تو میں ایمان لاؤں گی نا. ٹھیک ہے؟ وہ تو کوشچن تمہیں میں پہلے ہی کلیئر کر دی تھی کہ قسمت کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. فتلقا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی. اچھا، اب ان سے مسٹیک ہو گئی کہ وہ پھل کھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیج دیے. تب پھر ان کو فیل ہوا کہ میرے سے اب غلطی ہو گئی،
میرے سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. ان کو بہت زیادہ اس چیز کے لیے شیم فیل کیے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو, اب کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, فرسٹ پرسن ہے نا دنیا میں, کچھ پتہ ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو کچھ ورڈ سکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, بہت شیم فیل کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو کچھ ورڈ سکھائے جس سے وہ اللہ کو سوری بولے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا تھی. ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا خود پر, انفسنا, خود کے نفس پر, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سوری بولے کہ ہم خود پر ظلم کریں, اگر تو ہمارے کو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم بہت زیادہ لاس کرنے والے رہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مہربان ہیں, معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج ہم یہیں ختم کریں گے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو دونوں ایک جگہ میں تھے. حوا علیہ السلام الگ ہاں, اور آدم علیہ السلام دونوں ساتھ میں نہیں نکلے. جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نکالے ہیں نا, تو ساتھ میں پارٹنرس کو سیم نہیں نکالے ہیں, ایک طرف وہ ایک طرف یہ. ہاں, ہسبینڈ اور وائف کو بھی الگ الگ. یہاں پہ یہ نکالے گئے شری لنکا میں. ہاں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا بھی میں نکالے بول کے, ایگزیکٹلی اللہ عالم. لیکن کچھ ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھ کے, ہسٹوریکل چیزوں کو میچ کر کے بولتے ہیں کہ سری لنکا میں وہ تھے اور وہ ادھر شام اور کویت ادھر سائڈ تھے بول کے, شام سعودی عربیہ کی طرف تھے. تو وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تلاش کرتے ہوئے, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملایا. بٹ ایگزیکٹلی پلیس وی ڈونٹ نو, اللہ عالم. بٹ ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھ کے بولا جا سکتا ہے کہ سری لنکا اور وہاں تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارے 37 آیت ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے, جلدی اسٹارٹ کریں گے. اگر کسی سے مس ہوا تو وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ سوچ رہی ہوں کہ 8 رمضان تک ہم بقرہ پڑھیں گے جتنا ہوا اتنا, اس کے بعد ہم نیکسٹ صورت کو جائیں گے جو کہ ہاں لاسٹ 2 آیتوں کا ذکر کریں گے. اور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ اس میں سے ایک دعا ہم اللہ کی یاد کریں گے, قرآن کی. ٹھیک ہے, کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹی میں کریں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور ہم اب جیسے ابھی ہم کون سی دعا یاد کریں گے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہی جو آدم علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے, ہم نے خود پر ظلم کیا وغیرہ, جو بھی اللہ تعالیٰ نے, اگر تم ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے. نقصان کیا ہے, جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دعائیں تھیں نا, تو وہ ہم یاد کریں گے کیونکہ ہم خود پر ظلم بہت کرتے ہیں, تو ہم کو بھی یہ معافی مانگنا ہے. اور آدم علیہ السلام کی سنت تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے, اور انسان کی یہ کیریکٹرسٹک ہونا چاہیے اس میں کہ جب وہ غلطی کرے تو معافی مانگے, تکبر نہیں کرے شیطان کی طرح. شیطان فرسٹ کیا بولا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, پھر تکبر کیا اور کافر میں سے ہو گیا. تو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے. ہم سے اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو ہمیں آدم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے اور فوراً توبہ کرنا ہے. جیسے ان کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلطی کی تو پھر وہ امیڈیٹلی توبہ کرے کہ نہیں اللہ ان بھیکا ہے تو میں کیا کروں, میرے کو معلوم تھا کیا, آپ پہلے جو بولا نہیں تو وہ داراختیش نہیں رکھنا تھا, ایسا کچھ نہیں بولے. وہ بیکار کی بحث اور نہیں کرے, جو اللہ تعالیٰ نے بولا نہیں کرنا تھا پھر وہ کر دیا تو پھر وہ توبہ کر لی. تو ہم انشاءاللہ وہ دعا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور کل سے انشاءاللہ 8 روزے تک ہمارا جتنا بقرہ ہوا اتنا کریں گے. اس کے بعد بقرہ کے کچھ سورہ بقرہ کے کچھ پوائنٹس خاص ہیں, تو انشاءاللہ میں اس کو کلیکٹ کر کے اس کو وہی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ صورتوں کو جائیں گے کیونکہ ڈیز ختم ہو رہے ہیں لیکن صورتیں ختم نہیں ہو رہی ہے. ہاں 1 ایئر میں کر سکتے ہیں. رمضان میں تو دورہ قرآن, اچھا دورہ قرآن ہم اسپیشلی دورہ قرآن ہی کیوں رکھیں رمضان میں, کیونکہ رمضان وہ منتھ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو اس منتھ میں قرآن جو آیا ہے رمضان میں آیا ہے, تو اس منتھ میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے کنیکٹڈ ہو, ہے نا. قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن رمضان میں زیادہ کیوں پڑھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ آگے کریں گے, لیکن پتہ نہیں. ابھی دیکھو ابھی نماز پڑھ کے ہی آنے کے لیے آدھا گھنٹہ چلا جا رہا ہے, تو جب کھانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے تو اور ٹائم چلا جائے گا نا, رائٹ. تو انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو تمہارے ساتھ تو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, لیکن سبھی کے ساتھ پاسبل ہے یا نہیں ہے اللہ عالم. تو جتنا رمضان میں ابھی ہم وہاں بیٹھتے تھے نا ویسے ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. ہاں اس کی ریکارڈنگ میں یوٹیوب پہ کی لنک شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
کل کا کیا؟ پرسوں کل کا کیا؟ ہاں اس کی لنک شیئر کی نا میں. اچھا مجلس کی دعا کو پڑھ کے ہٹ جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.